السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے اور شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شب قدر کس وجہ سے عطا کی گئی۔ اس شب قدر میں آسمانوں سے فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو ہم سے مخفی کیوں رکھا ہے، اور اسلام میں شب قدر کی کیا اہمیت ہے، اور شب قدر رمضان کے کس تاریخ کو آتی ہے، اور ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں شب قدر کو کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ میرے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ شب قدر کے تمام فضائل و برکات کو حاصل کر سکیں۔ میرے دوستو، شب قدر کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے متعلق قرآن کریم میں پوری سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورۃ القدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے کنز ایمان، بے شک ہم نے اسے یعنی کہ قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا ہے شب قدر؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، اور سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ میرے دوستو، اس صورت سے معلوم ہوا کہ شب قدر ایسی بابرکت اور عظمت و بزرگی والی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی رات میں قرآن حکیم لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا۔ اسی رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں۔ اسی رات میں صبح طلوع ہونے تک خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اور یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ میرے دوستو، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پہلی امتوں کے لوگوں کے عمروں پر توجہ فرمائی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں کی عمریں کم معلوم ہوئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ جب پہلے کے لوگوں کے مقابلے میں ان کی عمریں کم ہیں تو ان کی نیکیاں بھی کم رہیں گی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 ماہ تک راہ خدا میں جہاد کے لیے ہتھیار اٹھائے رکھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس پر تعجب ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی، اور ایک رات یعنی کہ شب قدر کی عبادت کو اس مجاہد کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا، اور اس مقدس اور مبارک رات کا نام لیلۃ القدر رکھے جانے کی چند حکمتیں ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قدر کے ایک معنی مرتبے کے ہے۔ اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس رات کی عظمت و بزرگی اور اعلیٰ مرتبے کی وجہ سے اس کا نام لیلۃ القدر یعنی کہ مرتبے والی رات رکھا گیا ہے۔ اس رات میں عبادت کا مرتبہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ جو کوئی اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ بارگاہ الہی میں قدر و منزلت والا ہو جاتا ہے، اور اس رات کی عبادت کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور قدر کے ایک معنی تقدیر کے بھی ہیں، اور چونکہ اس رات میں بندوں کی تقدیر کا وہ حصہ جو اس رمضان سے الگ رمضان تک پیش آنے والا ہوتا ہے وہ متعلقہ فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے، اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اس شب میں عبادت کرنے والے سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے سلام و مصافحہ کرتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل خشیت الہی سے لرزنے لگتا ہے، اور اس پر رکت طاری ہو جاتی ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، شب قدر کی تعین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شب قدر سال بھر میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں
یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات میں ہوتی ہے۔ بہرحال دوستو، کثیر علماء کے نزدیک 27ویں شب قدر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی مروی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان کے 27ویں شب ہے، بحوالہ سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 197۔ اور حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام بحری جہاز کا ملا رہا تھا، یعنی کہ وہ بحری جہاز چلاتا تھا۔ وہ ان سے کہنے لگا، ایک چیز میرے تجربے میں بہت عجیب ہے، وہ یہ کہ سال میں ایک رات سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب وہ رات آئے تو مجھے ضرور بتانا، رمضان کے 27ویں شب کو۔ اس نے کہا کہ یہ وہی رات ہے۔ میرے دوستو، ان تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کی تمام راتوں کے آخری حصے میں ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور خوب دعائیں مانگیں، کم سے کم نماز تہجد پورا ماہ ضرور ادا کریں، پھر کوشش کر کے آخری عشرہ کی تمام راتوں کو عبادت الہی میں گزاریں اور شب قدر کو تلاش کریں، نہیں تو کم سے کم 27ویں شب کو تو ضرور تمام رات رضائے الہی کے لیے عبادت اور دعا میں مصروف رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شب قدر کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ شب قدر کو مخفی رکھنے میں کیا حکمتیں ہیں۔ علماء کرام کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ اگر شب قدر کو ظاہر کر دیا جاتا تو کم ہمت لوگ اسی رات کی عبادت پر اتباع کر لیتے اور دوسرے راتوں میں عبادت کا اہتمام نہ کرتے۔ اب لوگ آخری عشرے کی 5 راتوں میں عبادت کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں، اور شب قدر ظاہر کر دینے کی صورت میں اگر کسی سے یہ شب چھوٹ جاتی تو اس سے بہت ہی زیادہ رنج و غم ہوتا، اور دیگر راتوں میں وہ دل جمعی کے ساتھ عبادت نہ کر پاتا۔ لہٰذا اب رمضان کی 5 تاک راتوں میں سے 2-3 راتیں اکثر لوگوں کو نصیب ہو ہی جاتی ہیں، اور شب قدر کا مخفی رکھنا اسی طرح سمجھ لیجئے جیسے موت کا وقت نہ بتانا، کیونکہ اگر موت کا وقت بتا دیا جاتا تو لوگ ساری عمر نفسانی خواہشات کی پیروی میں گناہ کرتے اور موت سے ٹھیک پہلے توبہ کر لیتے۔ اس لیے موت کا وقت مخفی رکھا گیا ہے تاکہ انسان ہر لمحہ موت کا خوف کرے اور ہر وقت گناہوں سے دور رہے اور نیکی میں مصروف رہے۔ اسی طرح آخری عشرے کی ہر تاک رات میں بندوں کو یہی سوچ کر عبادت کرنی چاہیے کہ شاید یہی شب قدر ہو۔ اس طرح شب قدر کی جستجو میں برکت والی 5 راتیں عبادت الہی میں گزارنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اسلام میں شب قدر کی بہت اہمیت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ بخاری، مسلم اور مشکات شریف۔ میرے دوستو، اور ہم سب کے آقا و مولا حبیب کبریا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں یہ معمول تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت میں اس قدر مشقت فرماتے جو دیگر ایام میں نہ کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری عشرے کی تمام راتوں میں نہ صرف شب بیداری کرتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ میرے دوستو، غور فرمائیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادات میں مشقتیں اٹھاتے تھے جن کے صدقے اور طفیل ہم گنہگاروں کی بخشش ہونی ہے، تو ہم اور آپ آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کیوں نہ اپنائیں؟ جس طرح کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کیسے رہ روے منزل ہی نہیں۔
آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس شب میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔